اپنی رائے کو فنا کر دو، اپنی رائے کو مٹا دو۔ انسان کسی ایک شخص بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائے وہ صاحب نسبت ہے، اور جو ہر وقت خانقاہ میں رہتے ہوئے یہ احساس ہو کہ شیخ ہمارا یہاں رہتا ہے اور وہ شیخ کو فراموش کر دے اور اس کی مرضی کے خلاف آواز میں بلندی آ جائے، اس کو نسبت مع شیخ حاصل نہیں، اس کو اپنے نفس کی نسبت، اس کو نسبت مع شیخ پر غالب نسبت ہے اس کو۔ اگر 50% اس کو شیخ سے ہے تو 51% اس کو اپنے نفس کے ساتھ، جس دن نفس کی نسبت مغلوب ہوگی اور شیخ کی نسبت غالب ہوگی، کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنے شیخ کو اذیت پہنچا سکے۔ حالت غضب میں بھی یاد رکھے گا کہ شیخ کو آواز کہیں اذیت نہ پہنچائے، اور جو حالت غضب میں مرید شیخ کو بھول جائے اور خانقاہی میں لڑائی شروع کر دے تو سمجھ لو یہ نفس کا غلام ہے، شیخ کا غلام نہیں۔ ابھی کوسوں دور ہے نسبت مع شیخ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ میں سپہ سالار کمانڈر چیف کو معزول کر کے سپاہی بنا دیا جاتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کل کا کمانڈر چیف ہو تو کہے اچھا مجھ جیسے کمانڈر چیف کو آپ نے سپاہی بنا دیا، ایسی تیسی ایسی نوکری کی اور لڑتا بھی نہیں اور دعا بدعا بھی دے گا، خدا کرے جنگ ہار جائے تاکہ میرا نام ہو۔ لیکن جب خالد بن ولید کو کمانڈر چیف سے اتار کر سپاہی بنایا گیا تو انہوں نے تلوار لے کر اور سپاہیوں کے ساتھ عام عسکری اور فوجی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح میں کمانڈر چیف اور سپہ سالاری کی حالت میں فوج کے لشکر و امیر کی حالت میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اب میں بحیثیت سپاہی کے اللہ کے راستے میں جان دینے کی راہیں تلاش کروں گا، اور وہی تلوار خالد کی ویسی چلے گی، خالد بن ولید کی، اور اس میں ہماری عزت کو کوئی نقصان نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے امیر المومنین نے ہمیں نزول کر دیا، لہذا خلیفہ کی اطاعت ہمیں اللہ کی طرف سے واجب ہے ہمارے سے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے سب کے سامنے ہم کو یوں کہہ دیا، جو مرید ظالم اس طرح سے کہہ دے کہ شیخ سے آپ نے سب کے سامنے میرا خیال بھی نہیں کیا، بڑے مشکل سے نہ سمجھتا ہے۔ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، اور آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے، بوقت شہوت بوقت غضب جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، غضب کی حالت میں بھی اللہ کی حدود کی رعایت کرتا ہے، شہوت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی رعایت کرتا ہے۔ شیخ اگر وہ ہے وہ خانقاہ میں قیام کی ہوئی ہے تو حالت غضب میں بھی اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتا، اسباب اذیت شیخ سے احتیاط کرتا ہے، اپنے نفس کو مٹا کر بالو کرتا ہے۔ طاقت شیروں جیسی ہے اس کی، لیکن نزول کر کے وہ مثل چوہا کر دیتا ہے اپنے کو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے محبت کے دعویٰ کرنے والوں، محبت ایسی چیز ہے کہ اگر شیر کو نصیب ہو جائے تو از محبت شیر گوشے میں شور، محبت کی کرامت سے شیر چوہا بن جاتا ہے، اپنے نفس کو اتنا مٹاتا ہے کہ از محبت شیر گوشے میں شور، محبت کی کرامت سے شیر سکڑ کر نزول کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں چوہا بن جاتا ہے۔ ظاہر مولانا روم اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ خدا تعالیٰ کی توفیق جب تک نہ ہو، واقعی یہ باتیں جس کان میں سے سنتا ہے اس کان سے نکال دے، جس کے دل میں اللہ اتار دے وہ سمجھ لو اس کا کام بن گیا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساتھ پر چھیڑا نہیں جاتا۔ کیا کہا تھا مجنون نے؟ میری لیلا کی گلی میں جو کتا رہتا ہے میں اس کی خاک کو شیران عظیم کے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور اس کے اقبال کو شیروں کو نہیں دے سکتا۔ کہتے ہم یک موئے ہو من بشیرہ، کہتے ہیں یک موئے ہو۔ آج دیکھو مریدوں کا کیا حال، مریدوں کا کیا حال، ارے یہ تو اتنا ڈانٹ پھٹکارنا پڑے تو پتہ نہیں کتنا کس کو کچے چبا جائیں، غلام غصے کے اور نفس کے۔ کیا نسبت ہے ان کو شیخ کہ ہمارے شیخ کا فلاں ہے، ہمارے شیخ کا فلاں ہے۔ دیکھو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے شاہ ابو سعید گئے تھے، سلطان نظام الدین بلخ کے اپنی اصلاح کی۔ شاہ عبد القدوس صاحب نے کہا کہ تم میرے شیخ کے پوتے ہو۔ شاہ عبد القدوس صاحب کے خلیفہ سلطان نظام الدین نے فرمایا بلخی نے
तुम इस्लाह के लिए अगर आए हो तो फिर जौ की रोटी और पानी में भिगो कर खाना पड़ेगा। ये अंडे और पसंदे माल लाने का असर है। अगर इनको भी जौ के पास चपाती खिलाइए, देखिए तो कहाँ रहती है। वो मुजाहिदे ही नहीं करने के लिए तैयार। किसी को खानकाह में जौ की रोटी चंद दिन दो, कुछ दिन के बाद आपको आधी रात के बाद बगल में बिस्तर। एक मुरीद साहब इलाहाबाद गए, मौलाना शाह अहमद साहब से कहने लगे कि मैं आपसे फैज लेना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अल्लाह वालों को इंकशाफ हो जाता है कि ये जबान का गुलाम है, बड़ी मुरखन बिरयानी लेने आया, खाने आया। अपने मेजबानों से हजरत ने फरमाया जौ की रोटी अरहर की दाल पकाओ। एक वक्त तो उसने खा लिया, फिर दिल में बहुत गुस्सा हुआ, ये कैसा पीर है जो जौ की रोटी खाता है, इसने तो मार डाला, हम तो समझते थे बिरयानी मिलेगी। दूसरे वक्त फिर वही खाया हजरत ने, तीसरे वक्त वही खाया, तो बिस्तर आधी रात को लेकर एक 2-3 दिन। ये बात हजरत ने खुद मुझसे फरमाई। आज जिनको एहसास है कि मुझे बड़ा गुस्सा है, अगर मैं उनको जौ की रोटी ज्यादा नहीं 40 दिन खिला दूं अरहर की दाल के साथ, तो गोश्त बंद कर दूं, आप देखिए उनके गुस्से उससे कहाँ जाते हैं। मगर कोई कहे तो कि मेरी इस्लाह कर दें आप, जिस वजह से मेरी इस्लाह हो आप उस तरह मेरी इस्लाह कर दें, जिस तरीके से मुझे इख्तियार तो कोई दे। अब कोई मरीज इख्तियार न दे, डॉक्टर साहब से कहे अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब कहें फला कमरे में लेट जाओ, उसके बाद चाकू लेके डॉक्टर दौड़ा, ठहरो आप गुर्दे में पथरी है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था, मैं पेट पड़वाने के लिए नहीं आया। तो भाई दोस्ती की रास्ते से जो है आते हैं, मैं भी उनसे कहता हूँ चलो ठीक, जरा कोई कह कर देखे कि जिस तरीके से मेरी इस्लाह आपके नजदीक हो, जो दिल में बात आती हो, मगर कुछ न करना फिर ये न कहना कि जो भी रोटी तो मुझसे नहीं चलेगी, मेरे तो लाइफ में हाई ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मगर मैं गोश्त और पसंदे और 2 प्याजे और स्टू कैसे छोड़ सकता हूँ। स्टू को देख के तो मैं डबल एस कहता हूँ, स्टू जो है उसमें डबल एस लगा हुआ। आप खास अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी तलब और प्यास जो खुदा ताला की प्यास और तलब होती है तो इंसान जान की बाजी लगाता है, फिर नहीं सोचता कि हमें क्या होगा। जान दे दी मैंने उनके नाम पर, पुष्प ने सोचा न कुछ अंजाम। ये रास्ता ढेलों का नहीं है और ढीलों का भी नहीं, जो ढेला है या ढीला है, ये रास्ता जान देने का कहाँ मिलता है, शेरों का रास्ता है। अल्लाह ताला की तौफीक, जिसको खुदा ताला तौफीक दे। बाज़ कैंसर के मरीज हैं जो बाहर अगर रहें ICU इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में अगर उनको न रखा जाए तो वो पहलवान नहीं बनेंगे, लेकिन मौत से हलाकत से बच जाएंगे। तो बाज़ों को फिस्क और फुजूर से बचाने के लिए, नाफरमानी और गुनाह कबीरा से बचाने के लिए खानकाह में रहने की इजाजत दी जाती है। ICU कमरे में उनको रखा जाता है, इंतहाई निगहदाश्त की जाती है। विलायत उलिया का खाते उनको क्या नजर आएगा जिस शख्स के अंदर इतना मादा न हो फनाए नफ्स का। बस नुज़ूल करके शेख इजाजत देता कि चलो पड़े रहो, किसी तरह से गुनाह कबीरा से तो बचा रहेगा। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला को मुराद बनाते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में जाबाजी दिखाते हैं और अपनी फहम की सलामती पेश करते हैं, तो शेख को भी पता चल जाता है हाँ ये इस काबिल है कि इंशाअल्लाह कुछ काम का बनेगा। फसाई अपने बच्चों को समझता है कि इसके 2 दांत आ गए, अब 3 दांत आ गए, अब 4 दांत आ गए। शेख भी अपने मुरीदों के दांत समझता है कि इसके अब कितने दांत आ गए, कितनी तरक्की कर गया। लाख आशिक बाल आंखों से रोए रात भर तहज्जुद में, शेख धोखा नहीं खा सकता किसी की आंसू से। शेख जब देखता है कि कोई हसीन इसके पास आकर बैठे, फिर इसके नफ्स की बिल्ली उस चूहे को देखकर, अगर बिल्ली लाख दावा करे कि मैंने 70 हज किए हैं, लेकिन उसके पास जब चूहा आ जाए फिर वो गुर्राए नहीं और मूछों को खड़ी न करे और उस पर झपट न मारे, तब समझ लो अब बिल्ली साहिबा भगत बन गई। अब ये बन गई कुछ। ऐसी बुजुर्गों का भी मामला है, अल्लाह वालों के गुलामों का भी मामला है। पहचानते हैं कि इसके अंदर कितना तकवा आया, लिहाजा उनकी मुरीदों की तारीफों से, मुरीदों की पीर भाइयों की तारीफों से अपने को कुछ न समझे। शेख समझता है कि ये किस मुकाम पर अपने नफ्स को जो लोग बड़ा समझते हैं, उनकी मिसाल ऐसी। एक शख्स का घोड़ा उसको गिरा दिया करता था। आखिर में आजिज होकर उसने कहा दल्लाल से कि मेरा घोड़ा दिखवा दो, ये मुझे इतना पिटाई इतना गिराता है कि मेरे जख्मी हो जाता हूँ। तो उसने दल्लाल अपना कमीशन लेने के लिए सच नहीं बोलता, याद रखिए, जिससे उनकी रोजी हराम हो जाती है। अगर वो सही दोनों पार्टी को मिला दे और कमीशन लेने को जायज है,
لیکن ایک پارٹی سے کہتے ہیں مارکیٹ گری ہوئی ہے، جس سے خریدنا ہوتا ہے، اور جس کو بچوانا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں آج کل مارکیٹ بہت ہائی جا رہی ہے، اس کو دہائی دو اللہ کی، اس باتوں سے توبہ کرنی۔ دلال نے کہا یہ گھوڑا شاندار ہے، ایسا دوڑتا ہے جیسے کشتی پانی پر کبھی ہے سوار اس پر چڑھ کر اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلک سیر کی معجون کھائے ہوئے ہوں، یعنی آسمان کو سیر کر رہا ہوں۔ لوگوں نے دام لگانا شروع کر دیا۔ جب اس نے کان میں کہا دلال کی کہ خدا کے لیے ایسا عمدہ گھوڑا جو فلک سیر آسمان کی سیر کراتا ہے میں نہیں بیچتا، تو دلال نے کہا آبے گدھے الو نالائق، 10 سال سے تجھے تجربہ ہے اس گھوڑے کا، اور میں اپنا کمیشن سیدھا کرنے کے لیے ذرا سی تعریف کر رہا ہوں، جھوٹی، تو تم میری جھوٹی تعریف میں آ گیا اور اپنے اوپر جو گھوڑے کے تمام زخم لگائے ہیں اس نے گرا کے، وہ سارے زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور تو آ گیا میرے چکر میں۔ انسان ایسی بیوقوف ہو جاتا ہے بازا انسان، جہاں کچھ لوگوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ آسمان کو اڑ رہے تھے اور آپ نے فلاں تعویذ دی، سال اس کو تو باندھتے ہی میرا سامان مل گیا، وہ جو چور لے گیا تھا دوڑا آیا، اس کو بخار چڑھ گیا اور بالکل 2-4 تعریفیں سنی اور سمجھ گئے کہ اگر میں خدا کے ہاں مقبول نہ ہوتا تو یہ کرامتیں یہ شوقے بازیاں تو مجھے لیے نہیں ہیں، کہاں سے ملتی؟ ارے بیوقوف، ذرا سوچ تو کہ تو کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال اور معاصی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیشہ ساری کائنات سے اپنے کو حقیر سمجھا، یہ علامت ہے ان کی قبول اور مقبول ہونے کی۔ جو اپنے کو بڑا سمجھے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ مردودیت کی علامت ہے اپنی بڑائی اور مقبولیت کی علامت ہے اپنی حقارت اور اپنے کو حقیر اور صغیر اور چھوٹا سمجھنا۔ اس لیے حدیث میں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ مجھے فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا دکھا دے مگر اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا دکھا دے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی نظر میں بھی میں بڑا ہونے کی دعا جو ہے یعنی مجھے لوگ بڑا سمجھے، نہیں، آپ خدا سے مانگیے، بندوں کی نظر میں بڑائی خدا سے مانگیے کہ اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دیجیے، کبیر بنا دیجیے، مگر میری نظر میں مجھ کو صغیر کر دیجیے، چھوٹا کر دیجیے۔